آج میں نے دوسری بات عرض کرنی ہے کہ ہمارا دین کامل ہے اور ہمارے دوست جو ہیں وہ بیچارے 5-4 مسئلے جانتے ہیں اور نہ آگے کا پتہ ہے نہ پیچھے کا پتہ ہے. تو دین اسلام کامل ہے یا نہیں؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آپ ہمارے پاس آئیں گے الحمدللہ ہم آپ کو 2-3 سطروں میں نماز کی شرطیں تعلیم الاسلام میں لکھی ہوئی دکھا دیں گے. ان کے پاس ساری عمر پھرتے رہے کہ بھی ہمیں نماز کی شرطیں کسی حدیث کی کتاب میں یکجا لکھی دکھا دیں، وہ قیامت تک نہیں دکھا سکتے. ہم آپ کو نماز کے ارکان یکجا لکھے ہوئے دکھا دیں گے اور وہ قیامت تک نہیں دکھا سکتے. ہم آپ کو نماز کے واجبات گن کے بتا دیں گے کہ بھئی اتنی چیزیں واجب ہے، ان کے بھولنے سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے. ضرورت ہے نا واجبات کے جاننے کی، لیکن وہ قیامت تک نہیں بتا سکتے. وہ ابھی میں کمرے میں بیٹھا سنا رہا تھا، میرا شاگرد ایک گیا آج کل تبلیغی جماعت میں گیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں ایک جگہ ایک ساتھی ہم گشت میں تھے، وہ جھگڑنے لگا کہ تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی. میں نے کہا بھئی اللہ کے بندے ہم تو دین سیکھنے نکلے ہوئے ہیں، اگر کوئی ہماری نماز میں غلطی ہے تو آپ ہمیں بتا دیں، ہم ٹھنڈے دل سے سنیں گے، آپ کی قدر کریں گے انشاءاللہ. اس نے کہا کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی فرض ہے، تم نہیں پڑھتے تمہاری نماز نہیں ہوتی. اس نے اس کا دل ذرا مزید بڑھانے کے لیے جیب سے کاغذ نکالا، قلم نکالا اور لکھ لیا کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی فرض ہے، جو نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. اس کو سنایا 2-3 دفعہ کہ جی یہی مسئلہ ہے نا، کہ جی ہاں، کہ اب جہاں بھی میں جاؤں گا جس طرح باقی تبلیغ کروں گا یہ مسئلہ بھی سناؤں گا. لیکن اگر وہ مجھے پوچھ لگے اس کی دلیل کہاں ہے تو آپ مجھے 2 حدیثیں لکھا دیں، آپ کی بڑی مہربانی. ایک حدیث یہ جس کا ترجمہ ہو کہ جو امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، ایک حدیث. اور دوسری یہ کہ نماز میں کل فرض ہے کتنے؟ کل فرض ہے، کیونکہ قیامت کو اللہ تعالی نے پوری نماز کا حساب لینا ہے، صرف ایک فرض کا حساب تو نہیں لینا نا. کیا خیال ہے؟ پوری نماز کا حساب لینا ہے نا. اب اس بیچارے کو نہ پہلی حدیث ہے نہ دوسری ہے. یہ کہتے ہیں ہم نے 3-4 دن یہ طریقہ رکھا، 2 نوجوان صبح بھیجے تھے کہ بابا جی مولوی صاحب حدیث مل گئی ہے تو لکھوا دیں. وہ بجائے حدیث کے گالیاں دینا شروع کر دیتا. یہ بیٹھ جاتے کہ اچھا آپ گالیاں دے لیں، غصہ آپ کا اتر جائے، پھر حدیث لکھا دینا. آخر چوتھے دن اس نے ہاتھ باندھ کے معافی مانگی کہ میں آئندہ آپ کو کچھ نہیں کہوں گا اور مجھ سے حدیث نہ مانگ. تو مقصد یہ ہے کہ ہمارا دین کامل ہے. ہم آپ کو مستحبات الگ بتا دیں گے، مکروہات الگ بتا دیں گے پوری تفصیل سے. تعلیم الاسلام میں آپ کو مل جائے گی. سندھ کے مناظرے میں پیر بدیع الدین شاہ صاحب پیر جھنڈے سے جو میرا مناظرہ ہو رہا تھا تو میں نے یہی کہا، میں نے کہا آپ مجھے نماز کی شرطیں کسی حدیث کتاب سے دکھا دیں. میں ادھر سے لڑکا کھڑا کرتا ہوں 5 جماعت پڑھا ہوا جو تعلیم الاسلام سے شرطیں پڑھ کے سنا دے گا. آپ بھی وہ ترجمے والی کتاب حدیث کی نکالیں اور لڑکے کو دیں، وہ پڑھ کے سنا دیں، نہ میں پڑھوں نہ آپ پڑھیں. دنیا سنے کہ شرطیں کس کو آتی ہیں اور کس کو نہیں آتی. 4-5 نوجوان ان کے کھڑے ہوئے، پیر سائیں شرطیں سنا دو، مار دیا اس نے ہم کو، ہم دنیا میں پھرنے کے لائق نہیں رہے، ہر گلی بازار میں لوگ ہم سے شرطیں پوچھیں گے، اللہ کے واسطے شرطیں سنا دو. پیر صاحب اٹھے کہ 20 سال میرے پاس آ کر پڑھو پھر شرطیں بتاؤں گا. میں نے کہا اچھا، اللہ تعالیٰ سے 20 سال کی منظوری عمر کی اپنی بھی لے لے میری بھی لے لے، اور 20 سال کی مجھے نماز بھی معاف کروا دے، کیونکہ جب شرطیں نہیں آتی میں نے نماز پڑھ کے کیا کرنی ہے. اور یہ بھی بتا دے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی 20 سال کے بعد ہی بتایا کرتے تھے نماز، یا اس سے پہلے بھی بتا دیتے تھے.
اب پیر صاحب شرطیں نہیں بتا سکے. تو ہمارا دین الحمدللہ کامل ہے اور ہم ایک ایک بات پوری تفصیل کے ساتھ بتا سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی رفع دین سنت ہے. آپ آگے اتنا پوچھ لیں کہ باقی سنتے ذرا گن کے دکھا دے کتنی ہے. وہ قیامت تک نہیں گن سکتے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں دین کامل پر رہنا چاہیے یا کامل کو چھوڑ کر ناقص کی طرف جانا چاہیے؟ کامل پر رہنا چاہیے نا. تو آج میں نے یہی بات عرض کرنی ہے کہ دین الحمدللہ ہمارا کامل ہے. جس طرح دین کامل ہے ہر مسئلہ بھی کامل ہی سمجھنا چاہیے, پورا سمجھنا چاہیے, کوئی مسئلہ ادھورا نہیں سمجھنا چاہیے. اور یاد رکھیے بات سمجھنا سمجھانا مشکل نہیں ہے, البتہ ضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں. ہر چیز جو مسئلہ ہے اس میں کچھ حصہ اتفاقی ہوتا ہے, کچھ حصہ اختلافی ہوتا ہے. سمجھانے کے لیے ایک مثال عرض کرتا ہوں. میرا مناظرہ تھا عیسائی پادری سے. مجھے کہنے لگا کہ آپ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی ہونے کی ایسی دلیل بیان کریں جس کو میں توڑ نہ سکوں اور مجبور ہو جاؤں ماننے کے لیے. میں نے کہا میں 100 دلیلیں سناؤں گا تجھ پر اثر نہیں کریں گی, لیکن اگر طریقے سے بات ہو تو ایک دلیل بھی انشاءاللہ اثر کرے گی, ایک بھی. کہ جی طریقہ کیا؟ میں نے کہا طریقہ یہ ہوگا کہ بہت سے نبی ایسے ہیں جن کو تو بھی نبی مانتا ہے, میں بھی مانتا ہوں. مثلا ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, ان کو نبی مانتا ہے نا تو بھی؟ کہ جی ہاں. میں نے کہا ان کے نبی ہونے کی دلیل تو بیان کر, پیمانہ تو بنا لے کہ نبوت کس طرح ثابت ہوتی ہے. پھر انشاءاللہ العزیز اسی پیمانے پر بلکہ اس کے بڑھ کر پیمانہ ہوگا, پہلی دلیلی بات کام کرے گی انشاءاللہ. یہ بات معقول ہے یا نہیں؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ بھی نبی مانتے ہیں. اب ہم سے دلیلیں بیان کرنا شروع کر دیں, وہ کہے جی ہمارا معیار یہ نہیں. ان سے کیوں نہ کہا جائے کہ اچھا پیمانہ آپ کے ذمہ, پیمانہ آپ بنا لیں, پھر اسی پیمانے پر حضرت پاک کی نبوت ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ العزیز. اس نے کہا جی ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا, یہ معجزہ ہے, ان کے نبی ہونے کی دلیل ہے. میں نے کہا جزاک اللہ, بڑی اچھی بات ہے. ابراہیم علیہ السلام آگ میں پہنچے, آگ نے ان کو جلایا نہیں. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور رومال مبارک سے پسینہ مبارک صاف فرمایا. وہ پسینے کے قطرے رومال میں آ گئے, اس کو آگ نہیں جلاتی تھی اس رومال کو. جب میلا ہو جاتا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تندور میں پھینک دیتے, آگ اس کو دھو کے صاف کرتی دھوبی کی طرح, اور اس سے خوشبو اسی طرح آتی رہتی پسینہ مبارک. میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام خود آگ میں پہنچے اور حضرت خود نہیں, پسینے کے چند قطرے ایک رومال کو لگ گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ ظاہر فرمایا کہ اس کو آگ نہیں جلاتی. کہ جی موسیٰ علیہ السلام نبی تھے. میں نے کہا کیا دلیل ہے؟ انہوں نے دریا پر لاٹھی ماری اور دریا میں راستے بن گئے. حالانکہ سارے سائنسدان مانتے ہیں کہ دریا پانی اپنی سطح ہموار رکھتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, یہ لاٹھی دریا تک پہنچی تھی یا دور ہی رہی تھی؟ کہ جی دریا تک پہنچی تھی, پانی پر لگی. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, معجزہ برحق ہے. اب سنیں کہ آمنہ کے لال نے زمین پر کھڑے ہو کر آسمان کے چاند سے اشارہ فرما دیا, انگلی چاند کو لگی نہیں جا کے. آپ یہی کھڑے ہیں, لیکن ایک طرف الساعۃ وانشق القمر, چاند ٹکڑے ہو گیا. اب ایک نبی کے معجزے سے زمین کا دریا پھٹ جائے تو یہ معجزہ مانے, عیسائی بھی مانے, یہودی بھی مانے, مسلمان بھی مانے. اور دوسرے پیغمبر کے معجزے سے آسمان کا چاند ٹکڑے ہو جائے, ان کی نبوت میں شک کی کوئی گنجائش ہے؟ یہ تو اسی طرح کی بیوقوفی اور حماقت ہے. کوئی یہ آدمی کہے کہ جو زمین سے مٹی کا تیل نکلتا ہے اس کے جلانے سے روشنی ہوتی ہے, لیکن آسمان کا سورج روشنی نہیں دیتا. جتنا فرق زمین اور آسمان میں ہے اتنا ہی فرق ان معجزات میں بھی ہے. اب دیکھیے پیمانہ اس نے بنایا. اب جو میں دلیل بیان کرتا تھا اس کے بڑھ کر تھی نا, اور اس کی زبان بند ہوتی جا رہی تھی.
تو بات سمجھنی ہو تو پھر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جہاں اتفاق ہو. اسی طرح ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا, رات کے 11 بجے 3-4 آدمی آئے کہ ایک قادیانی سے مناظرہ ہے. میں نے کہا صبح کرنے کے نہیں, اس نے صبح چلے جانا ہے. تو مہمان آیا, کہتا میں مناظرہ کروں گا. کہ چلو چلتے. میں نے چھوٹی سی کتاب مرزا بشیر احمد کی لے لی, ختم نبوت کی حقیقت. چلا گیا, اب بیٹھ گئے. میں نے کہا کس بات پر مناظرہ کرنا ہے؟ کہ جی ہم کہتے ہیں نبوت جاری ہے, آپ کہتے ہیں ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, پہلے نقطہ اختلاف واضح ہو جائے کہ ہمارا اور آپ کا اختلاف کیا ہے, تو پھر ہی پتہ چلے گا نا کہ دلیل اس نقطے کے موافق بھی ہے یا یہ ٹھیک ہے. میں نے کہا بیان کریں, آپ بھی بیان کر دیں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. میں نے کہا آپ کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صاحب شریعت رسول نہیں آ سکتا. کہ جی بالکل ٹھیک ہے. اور غیر تشریعی نبی آ سکتا ہے. کہ جی بالکل ٹھیک ہے, کہ مرزا قادیانی غیر تشریعی نبی تھا. یہ 3 باتیں ہیں نا آپ کی. کہ جی ٹھیک ہے. میں نے کہا یہ جو لوگ بیٹھے ہیں دیہاتی ہے, زیادہ پڑھے لکھے نہیں, ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ شریعت والے نبی اور غیر شریعت والے نبی میں فرق کیا ہے. میں نے لوگوں سے پوچھا جانتے ہو؟ کہنے لگے جی نہیں. میں نے کہا یہ ان کو سمجھا دے تاکہ بات ذہن واضح تو ہو جائے نا. کہنے لگا جی آپ ہی سمجھا دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے وہی کتاب کھولی, اس میں لکھا تھا, حدیث لکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 نبی بھیجے ہیں. آ سکتا ہے نبی, اور مرزا قادیانی نبی ہے, رسول نہیں. ابھی تک اسے پتہ نہیں تھا کہ میں اس کو کہاں باندھ رہا ہوں. جی بالکل ٹھیک ہے. میں نے 3-4 مرتبہ کہلا لیا. کہ بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا بسم اللہ. اب جو پہلا حصہ ہے نا کہ رسول نہیں آ سکتا, اس پر ذرا کوئی آیت پڑھے. میں فوراً پڑھا, وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اب اگر یہ آیت میں پڑھتا, وہ 100 نخرے کرتا کہ خاتم کے میں نے مور ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے. اب اس نے خود ترجمہ کیا کہ آپ آخری نبی ہے. جب اس نے ترجمہ کر لیا, میں نے کہا کہ بھائی آپ کو یاد نہیں رہا آپ نے کرنا کیا تھا اور کر کیا رہے ہیں. آپ نے یہ نہیں ثابت کرنا تھا کہ نبی نہیں ہے نا, وہ تو آپ نے ثابت کرنا آنا ہے. آیت پڑھنی تھی کہ رسول نہیں آنا, خاتم المرسلین والی. نبی تو آنا ہے نا آپ کے ہاں. تو آپ نے تو الٹ کر دیا کام, اپنے خلاف آیت پڑھ دی. اب اسے ہوش ہے, چل گیا جی آپ نے مجھے چکر دے دیا. کہ چکر کون سا ہے اس میں؟ جس طرح کے نبی کا ختم وہ تو مانتا ہے, میں نے اس کو پیمانہ تم سے مانگا ہے نا. اب دیکھیے وہ کہنے لگے جی بس میں آگے بات نہیں کرتا. میں نے کہا نہیں بات کریں تو صحیح, آگے چلے. کہ نہیں جی آپ نے تو مجھے ایسا چکر میں ڈالا, مجھے سمجھ نہیں میں کدھر جاؤں گا. تو چکر نہیں ہوتا, اصل میں چکر میں وہ لوگ ہوتے ہیں. ہم بات سمجھانے کا طریقہ یہی رکھتے ہیں کہ بات اس طریقے سے ہو کہ پیمانہ وہی بنائے. اب یہ 2 مثالیں میں نے عرض کی. اب دیکھیے جیسے مولانا اعلان فرما رہے تھے, قرآن پاک کی کل صورتیں کتنی ہیں جی؟ 114. امام کے پیچھے 113 صورتیں, وہ بھی نہیں پڑھتے. نہیں پڑھتے نا. اور ہم پورا قرآن ہی نہیں پڑھتے. 113 صورتیں وہ بھی نہیں پڑھتے نا. اب 113 صورتیں زیادہ ہیں یا ایک صورت زیادہ ہے؟ ہم ان سے کہتے ہیں کہ جو آپ 113 صورتیں نہیں پڑھتے, اس پر کوئی آیت پیش کریں. انہیں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ کوئی حدیث پیش کرے, کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ ایک تو بڑا مسئلہ پہلے حل ہو جائے, دوسرے پیمانہ بھی وہی بنائے, تاکہ اسی پیمانے پر ہم ایک صورت کا مسئلہ جو رہ گیا باقی حل کر دیں. بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ رمضان شریف کی آخر میں عموماً تراویح میں قرآن پاک ختم ہوتا ہے نا, تو